کیا ذہن میں کہیں ہوتا ہے نا کہ کافی بندہ جب زیادتی کرے تو پھر اس کے ساتھ یہی کچھ ہونا چاہیے, یعنی بنتا ہے بستی بستی. کل تو بہت موڈ سی ویسے تھوڑا, کل تو میرا خیال ہے تہاڈی حسرت میں نکلن ہی نہیں دیتی. ٹیکسٹ بک یہی کہتی ہے, ٹیکسٹ بک کہتی ہے کہ پیشنٹ جھوٹ کب بولتا ہے, اور اگلا فقرہ ہے کہ جب منہ کھولتا ہے. لہذا آپ اس کا کوئی برا نہ منائیں, یہ بیماری کا جزو ہے, آپ اسے بیماری سمجھ لیں. یہ ایک میڈیکل معاملہ ہے, یہ ایک طبی معاملہ ہے, اسے آپ اس طرح کا نہ معاملہ بنائیں جس میں بستی کرنا بنتا ہے. یہ اور لوگ کریں تو کریں, آپ کا نہیں بنتا. میری بات سنیں کہ شہر میں کوئی اور کرے گا نا وہ جانے اور یہ جانے, لیکن ایک ماں, ایک باپ, ایک بھائی, ایک بہن اور دوست اور علاج کرنے والے, ان کا نہیں بنتا. بس باقی شہر میں کوئی ملے آپ کو, وہ جانے اور آپ جانے, جیسا کریں گے ویسا وہ بولیں گے. لیکن ہماری جو پارٹی ہے نا, چند لوگوں کی پارٹی, جو ہمارے گٹھ جوڑ ہیں آپ کے ساتھ, ماں باپ کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ اور پیشنٹس کے ساتھ, ہمارا نہیں بنتا. یہ باتیں پیچھے چھوڑ دیں, یہ باتیں پیچھے چھوڑ دیں کہ اے نے کیتا, اے نے او کیتا, اے نے فلاں کیتا. ایک میڈیکل معاملہ ہے. سب سے پہلے موڈ خراب ہونا شروع ہوا, یہ ایک میڈیکل معاملہ ہے, موڈ ڈس آرڈر ہے, برین ڈس آرڈر ہے, موڈ کا خراب ہونا, جس کی وجہ سے ماحول میں کوئی نہ کوئی بندہ انٹروڈیوس کرا دیتا ہے کہ آپ یہ نشہ کر کے دیکھیں, اور جب وہ نشہ کر کے دیکھتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ یہ تو بہت بڑا سلوشن ہاتھ میرے آ گیا. وہ بڑا, اسے ایک لگتا ہے کہ میرے ہاتھ میں ایک پاور آ گئی ہے, اور وہ اس پاور کا استعمال بار بار کرتا ہے, اور ہر دفعہ اسے لگتا ہے کہ یہ تو سچ مچ کا الادین کا چراغ ہے, اور وہ ہوا کے گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے. وہ کہتا ہے جب ضرورت ہوگی اس وقت کروں گا. اور پھر ایک دن آتا ہے کہ جسم میں کوئی ایسی خرابی ابھر کے سامنے آتی ہے جو کہ موروثی نوعیت کی ہے یا جینیٹک ان نیچر ہے, کہ نشے میں برکت ہی نہیں رہتی. ٹھیک ہے, ویسے تو آج کل کسی شے چ بھی برکت نہیں, لیکن دیکھو نشے چ بھی برکت نہیں. کیوں جی, برکت نہیں رہی, مطلب ایک یہ بات ہے. کیا, ہاں تو یہی تو بات ہے نا. مطلب یہ ہے کہ جب برکت نہیں رہتی تو پھر وہ اور زیادہ نشہ کرتے ہیں. جی, آپ نے وہ سنا ہوا ہے قصہ چہار درویش؟ یہ کس نے سنا ہوا ہے قصہ چہار درویش؟ یہ میر امن دیلوی کی ایک کتاب ہے, جس میں چند 100 سال پہلے یہ انگریز جب یہاں پہ حکمران تھے تو انہوں نے ایک کالج بنایا تھا, فورٹ ولیم کالج, اور اس کالج کا مقصد تھا انگریزوں کو اردو, اور اس کے لیے اردو کو آسان زبان میں لکھنے اور پڑھنے کا رواج ڈالا گیا. اور اس میں انہوں نے 50 روپے مہینے پہ میر امن دیلوی کی خدمات حاصل کی. اس زمانے میں 50 روپے بہت ہوتے تھے, اور انہوں نے پھر ایک ایسا دلچسپ لکھا قصہ چہار درویش, کہ جس میں انہوں نے بتایا کہ جو درویش لوگ ہوتے ہیں یہ کس طرح ان کا موڈ خراب ہو جاتا ہے اور پھر یہ مسائل کا شکار ہوتے ہیں. آپ نے جتنی بھی کہانیاں دیکھی ہوں گی, بادشاہوں کی کہانیاں, داستان امیر حمزہ, ارطغرل, یہ اس میں پیچھے سازشیں چلتی رہتی ہیں کہ انہیں مار دینا ہے, انہیں زہر دے دینا ہے, مطلب کوئی کسی دا خیر خواہ نہیں, سب کچھ ایتھے ہی رہ جانا ہے. یہ قصہ سارا جہاں بھی ہے نا, آپ دیکھیں گے نا پرانے بادشاہوں کی کہانیاں, محلاتی سازشیں, جہاں بھی کہیں ہوگا یہی کچھ ہوگا کہ کوئی کسی دے پیچھے وہ مگر پہ ہے, وہ زندگی خراب کرن دے. ہر گھر دے وچ, ہر محل چ کوئی نہ کوئی بندہ باقی لوگوں کی زندگی خراب کرنے کے پیچھے پڑا ہوتا ہے. ہم اس کو درویش کہتے ہیں, ہم نے اس کا نام درویش رکھا ہے کیونکہ وہ بندہ زندگیاں خراب کرنے کا ایکسپرٹ ہے, تو اس برا نام تو نہیں رکھنا نا, اس کا نام ہم نے درویش رکھا ہے.
کیونکہ آئندہ ہماری کہانی میں درویش کا مطلب ہوگا وہ بندہ کہ جس نے گھر میں جینا حرام کر رکھا ہے. تو اس میں ہم نے چہار کا مطلب ہوتا ہے چار درویشوں کی کہانی ہے. اور وہ چار درویش جو ہیں ان کا ویسے تو آل راؤنڈری ٹائپ ہیں لیکن اپنی اپنی اسپیشلٹی ہے. جیسے کچھ بالر ہوتے ہیں گوگلی کراتے ہیں, کچھ فاسٹ بالنگ کرتے ہیں, کچھ میڈیم فاسٹ بالر ہوتے ہیں, کچھ لیگ بریک کراتے ہیں. تو اس طریقے سے کوئی بیٹنگ کرتے ہیں, کوئی وکٹ کیپنگ کرتے ہیں. تو اس طریقے سے وہ چار درویش جو ہیں ان میں سے جو پہلا درویش ہے اس کا نام ہے نکتہ چین درویش, کہ اس کا کام ہے کہ نکتہ چینی کری جانا ہے. کچھ نہ کچھ دیکھیں, ایک ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی شکایت ہے نا کہ بھی کھانے میں نمک زیادہ ہے, تو آپ کہہ دیتے ہیں کھانے میں نمک زیادہ ہے, تو خیر کوئی بات نہیں, کبھی ہو جاتا ہے پر تھوڑا احتیاط کر لیا کریں. اس کو تو ہم شکایت کہتے ہیں, اس کو ہم شکایت کہتے ہیں. لیکن ایک ہوتی ہے نکتہ چینی. نکتہ چینی ہوتی ہے کہ صبح اٹھنا اور اپنے کام پہ لگ جانا, بولنا شروع کر دینا, فلانے کی یہ غلطی ہے, فلانا یہ, تو تم تو کسی کام کے نہیں, تو تم تو ہو ہی نکمے. اور ایک نہ ختم ہونے والی جو بات ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. تو اس کو ہم نکتہ چینی کہتے ہیں یا تنقید کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے چیزوں کا جائزہ لینا, جس میں چھوٹا موٹا آپ اپنا تبصرہ کر دیتے ہیں کہ یہ جو لباس ہے آپ نے اچھا پہنا ہوا ہے یا اچھا نہیں پہنا ہوا. تو یہ تبصرہ ہوتا ہے, یہ تجزیہ ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے شکایت ہوتی ہے کہ بھئی آپ نے کہا تھا کہ میں 4 بجے گھر آ جاؤں گا, آپ نہیں آئے, میں بہت یاد کر رہی تھی آپ کو اور میں یاد کر کر کے سوکھ گئی, کانٹا ہو گئی وغیرہ. تو یہ ایک کمپلین ہے. ایک یہ ہے کہ کسی کو کہنا کہ تم خود غرض ہو, تمہیں اپنے سوا کسی کی سوچ ہی نہیں ہے, تم نے زندگی برباد کر دی ہے میری, اور ککھ نہیں رہنا, جب تک میں زندہ ہوں تب تک تم ہو, جب میں زندہ نہیں رہوں گا تو تم بھی زندہ نہیں رہو گے, سب نے مر جانا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تنقید ہے وہ الگ چیز ہے, نکتہ چینی الگ چیز ہے, شکایت الگ چیز ہے, گلہ شکوہ الگ چیز ہے. گلہ شکوہ تو یہ پہلا درویش ہے, درویش نکتہ چین. اور دوسرا یہ جو نکتہ چینی کرتے کرتے پھر دوسرے بندے کو بھی گرمی آتی ہے, تو پھر دونوں کے درمیان انٹریکشن ہوتا ہے. تو پہلے سے زیادہ سخت باتیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے نا غزل جس میں محبت کا اظہار کیا جاتا ہے, ایک ہوتی ہے رزمیہ نظم. وہ پتہ ہے آپ کو کیا ہوتی ہے؟ جس میں جنگی کارنامے بیان کیے جاتے ہیں, پرانے جنگی کارنامے, جو کہ یعنی کسی نہ کوئی ایسی بات جہدے کسی بندے نے ڈھیر سارے بندے مارے ہون تے او دا ذکر فخریہ انداز کرنا, تو اس کو رزمیہ نظم کہتے ہیں. ہاں, یعنی لڑائی میدان جنگ میں جو ہوتی ہے. تو یہ جو توہین ہوتی ہے اس میں درویش کا نام ہے درویش توہین امیز. اور وہ پھر اس کی جب باری آتی ہے نا تو بینکاک کے شعلے کافی اوپر بھڑکنا شروع ہو جاتے ہیں, اور جو بندہ توہین کر رہا ہوتا ہے وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ پوزیشن آف سپیریورٹی میں ہے. جیسے ہمارے ہاں زیادہ تر خامد سمجھتے ہیں کہ وہ پوزیشن آف سپیریورٹی میں ہے, یا ساس سمجھتی ہے, کبھی کبھی بیوی بھی سمجھ لیتی ہے ایسا کہ وہ پوزیشن آف سپیریورٹی میں ہے, یا زیادہ تر جو ہے پھر باسز سمجھتے ہیں کہ وہ پوزیشن آف سپیریورٹی میں ہے, اور وہ بھی بہت زیادہ توہین کرنے پہ اتر آتے ہیں. تو یہ جو دو چیزیں ہوتی ہیں, یہ جو پنگ پونگ ہوتی ہے, جو صبح بات چیت شروع ہوتی ہے وہ نکتہ چینی سے شروع ہوتی ہے, جو شام کو بات چیت اینڈ ہوتی ہے وہ توہین سے ہوتی ہے, جس میں برا بھلا کہنا, گالی گلوچ کرنا, رشتہ داروں کو یاد کرنا کہ بڑے نیک لوگ ہیں تمہارے رشتہ دار, اس طرح تمہارے والد وہ بھی بہت اچھے آدمی ہیں, وہ اس طرح کی باتیں یعنی کی جاتی ہیں. اور اس میں آنکھیں گھما کے اوپر کرنا, باڈی لینگویج سے تماشے دکھانا, یہ ساری چیزیں اس میں ہوتی رہتی ہیں. اور کوئی بندہ فرض کرے گھر آیا تو آ کے کہتا ہے کہ میں بہت تھکا ہوا ہوں, ایک کپ چائے بنا دو. تو بیوی کہتی ہے
کہ میں آنسوؤں کے دریا بہا دوں؟ کیا کروں تمہارے تھکے ہونے کو؟ تم آتے ہو مردہ لاش کی طرح یہاں گر جاتے ہو صوفے پہ اور بیٹھ کے ٹی وی پروگرام دیکھنا شروع کر دیتے ہو، اور تمہیں حیا نہیں ہے، تم بہت گھٹیا آدمی ہو، اور وغیرہ وغیرہ اس طرح کے. اس کو ہم کہتے ہیں کہ توہین کی چیمپئن. پھر جب یہ چیز ہونے لگتی ہے نا تو جس کے ساتھ بات کی جاتی ہے نا وہ دفاع کرنا شروع کر دیتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں درویش دفاع، مطلب جو درویش دفاع کرنے والا ہو، جس نے ہر چیز کو ڈیفینڈ کرنا ہے. اور جب وہ ڈیفینڈ کرتا ہے تو دوسرا بندہ اپنا اٹیک تیز کر دیتا ہے، کیونکہ جب آپ ڈیفینڈ کریں گے تو دوسرے بندے نے ویلے تو نہیں نا بیٹھنا، اس نے اٹیک تیز کر دینا ہے. آپ جتنا ڈیفینڈ کریں گے اتنا اٹیک زیادہ ہو جائے گا. تو یہ تیسرا درویش ہے، درویش دفاع. اور یہ تیسرا درویش بھی وہاں اکٹھا ہو جاتا ہے. پہلے دو بیٹھے ہوئے تھے تو تیسرا بھی ساتھ آ کے بیٹھ جاتا ہے. اور توہین چل رہی ہے، نکتہ چینی چل رہی ہے، دفاع چل رہا ہے، گھر میں خوب قوالی ہو رہی ہے، اور پھر سارے نڈال ہو جاتے ہیں، تھک کے ٹوٹ کے ڈگ بیٹھ جاتے ہیں. اور اس کے پھر اسے چوتھا کہتے ہیں پتھر کا صنم، یعنی پتھر کا صنم ہو جاتے ہیں، درویش پتھراؤ. ہاں جی. تو وہ پھر خامد اور بیوی ایک دوسرے کے قریب پھرتے ہیں سایوں کی طرح، اور وہ کوئی بات پوچھتی ہے، بیوی کہتا ہوں، اور پھر ہاں، اور پھر منہ ادھر کر کے پانی کا گلاس پکڑ لیا، یا اس طرح کی چیزیں جس کو سٹون والنگ کہتے ہیں. سٹون والنگ، سٹون وال. ایک تو ہوتی ہے نا فائر وال جو کہ کمپیوٹر میں ہوتا ہے کہ کوئی وائرس نہ آ جائے. ایک سٹون وال ہوتی ہے کہ بیوی یا خامد ایک خاص حد سے آگے نہ آ جائیں. اور پھر خامد اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ بس بچوں کی خاطر تمہیں برداشت کر رہا ہوں. تو اس طرح کی باتیں کر کے تو وہ اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں اجنبیوں کی طرح، اور ان کے اندر میاں بیوی والی کوئی بات نہیں ہوتی، اور جل بجھتے ہیں وہ. یہ چار درویش جب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو چند منٹ ان کے پاس اگر آپ رہے تو آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے ایگزیکٹلی کہ ان کی طلاق کب ہوگی. اچھا، یہی چیزیں میاں بیوی کے علاوہ ماں باپ اور اولاد کے درمیان بھی ہوتی ہے. یہی چیزیں اداروں میں باس اور سبارڈینیٹس کے درمیان بھی ہوتی ہیں کہ درویش آ جاتے ہیں بیچ میں اچھے بھلے ماحول کو خراب کرنے کے لیے. اور اس میں نکتہ چینی، توہین امیزی، دفاع کرنا اور پتھر کا ہو جانا. بس کام سے کام رکھنا ہے، 9 to 5، اور فالتو کوئی بات نہیں کرنی. وہ کیا کہتے ہیں، بس بھی بس، زیادہ بات نہیں چیف صاحب. یہ پتھر کے صنم کرتے ہیں اس طریقے سے. تو کہیں بھی یہ چیز ہوگی تو آپ دیکھ لیں گے کہ کسی بھی رشتے میں جب یہ چیزیں آنا شروع ہوتی ہیں تو اس رشتے کے اندر سے فلیور نکل جاتا ہے. ابھی آپ دیکھیں ہمارے پیشنٹس میں سے بھی کچھ ہیں پتھر کے صنم، بات نہیں کرتے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب تک ہمارے پیشنٹ بولتے نہیں ہیں تب تک علاج شروع نہیں ہوتا. جب وہ بولنا شروع کرتے ہیں، جب وہ بات کرنا شروع کرتے ہیں تو وہاں سے علاج شروع ہوتا ہے. لیکن گھر میں اتنی چیخ چیخ سن کے آئے ہوتے ہیں، اتنی بستی ہوتی ہے. یہ ایسی بیماری ہے جس میں بہت بستی ہوتی ہے. اور کوئی بیماری ہے کوئی ایسی جس میں اتنی بستی ہوتی ہو؟ اور کوئی بیماری نہیں. سیکیٹرک النس بذات خود ایک سٹگمیٹک چیز ہے. لوگ چھپاتے ہیں اپنی بیماریوں کو، حالانکہ یہ ایک میڈیکل معاملہ ہے. اور جب تک لوگ چھپاتے ہیں علاج شروع ہی نہیں ہوتا، کیونکہ جب تک آپ چھپائیں گے نا تب تک وہ سائنس کہتی ہے کہ آپ نے نشہ چھوڑنے کا پختہ عزم ہی نہیں کیا. کیونکہ جس بندے نے نشہ چھوڑنے کا پختہ عزم کر لیا ہے اس کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. اور جتنے لوگ بھی ریکوری پاتے ہیں ان کا جو ہال مارک ہے، جو ان کا طورہ امتیاز ہے، یہ ہے کہ وہ یہ بات چھپاتے نہیں ہیں. جو بیماریوں کے علاج ہوتے ہیں نا وہ بین الاقوامی نوعیت کے ہوتے ہیں. بیماریوں کے علاج لاہور میں کچھ اور، کراچی میں کچھ اور،
اور نیو یارک میں کچھ اور نہیں ہوتے. بیماریوں کے جو علاج اور ریچولز ہیں وہ آل اوور دی ورلڈ وہ اسٹینڈرڈائزڈ ہوتے ہیں, اور جب تک ہر جگہ کوئی چیز سچ ثابت نہ ہو وہ علاج کا حصہ نہیں بنتی. میں یہ بات کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ بات کہ میں نے کچھ غلط کیا ہے, جو میں نے چھپا رکھا ہے, یہ بات بہت طاقت مانگتی ہے, توانائی مانگتی ہے, جو مجھے اس کو روز مہیا کرنی پڑے گی کہ میں گھر سے نکلوں اور دائیں بائیں دیکھوں اور یہ سوچوں کہ میرے محلے والوں کو میری اصل حقیقت تو نہیں پتہ چل گئی. اس بات کے لیے مجھے بہت زیادہ توانائی صرف کرنی پڑے گی. آپ وہ ایک کتاب بڑے شوق سے پڑھ رہے تھے, اس میں کیا نام تھا اس کا, وائی آئی ایم افریڈ ٹو ٹیل یو ہو آئی ایم. میں آپ کو یہ بتانے سے کیوں ڈرتا ہوں کہ میں اصل میں کون ہوں. تو مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ بلنگ ویز آتے ہیں اور جب آپ جیل روڈ کے نزدیک پہنچتے ہیں تو آپ کے ذہن میں سب سے بڑا خوف کیا ہوتا ہے؟ فیملی ممبرز کو کہہ رہا ہوں, سب سے بڑا خوف کیا ہوتا ہے کہ کسی کو کہیں پتہ تو نہیں چل جائے گا کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں. اور یہ روز کا خوف ہے, یہ ایک روز کا خوف ہے. آپ بتائیے کہ کتنا عرصہ ہو گیا آتے ہوئے کہ اب بھی یہ خوف نہیں ہوتا یہ کوئی دیکھ لے گا. آپ سے پوچھ, آپ کو نہیں ہوتا, آپ نے اس خوف سے نجات پا لی ہے. اچھا, یہ جو خوف ہے جو کہ ایوری ڈے ہو, کیا آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ جس کو ایوری ڈے خوف ہوتا ہے کہ ایز یو اپروچ ولنگ ویز آپ کا خوف کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے, ایک ہی خوف ہوتا ہے کہ کوئی کسی کے سامنے پہچانے تو نہیں جائیں گے, کوئی پہچان تو نہیں لے گا. یہ جو خوف ہے جو کسی کو آتے ہوئے ہوتا ہے کہ کوئی دیکھ تو نہیں لے گا کہ ہم یہاں کیوں آ رہے ہیں. اس لیے لوگ زیادہ تر ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ کی طرف سے آتے ہیں. ہم نے نوٹ کیا ہے کہ جلدی ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بھی ایک رستہ ہے شوگر کے مریضوں کے لیے, تو ادھر سے آتے ہیں. اب مجھے بتائیے کہ اس وقت آپ کے ذہن میں ہونا کیا چاہیے جب آپ کا بیٹا ادھر ایڈمٹ ہو اور آپ اپنے گھر سے تشریف لا رہے ہیں, تو اس کے آپ کے ذہن میں کیا ہونا چاہیے اس وقت, کیا سوال ہونے چاہیے ذہن میں؟ کہ وہ ٹھیک ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا, اس کو بیماری ہے کیا, وہ ٹھیک کیوں نہیں ہوتا, وہ آگے سے اتنی باتیں کیوں کرتا ہے, وہ لڑائیاں کیوں کرتا ہے, وہ ہمارا کہا کیوں نہیں مانتا, وہ بدتمیزی کیوں کرتا ہے. سوال ہونے چاہیے کب تک یہ چلے گا سلسلہ. تو یہ سوال ہے نا امپورٹنٹ سوال. لیکن ایک سوال ذہن میں ہوتا ہے کہ کون ہمیں آج دیکھے گا اس شہر میں, اور یہ ایک سوال ان کی انرجی کھا جاتا ہے. شوگر کے مریض اپنی جگہ وہ بھی پریشان ہوتے ہیں کہ ہمیں یہاں کوئی دیکھ تو نہیں دے گا کہ ہمیں شوگر ہے, اور وہ بھی ڈاکٹرز کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کسی کو دسنا نہیں, ساڈے کسی رشتہ دار نو دسنا نہیں کہ اسی شوگر دے مریض ہاں تے تہاڈے زیر علاج ہاں. تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اسی تے تہاڈے کسی رشتہ دار نو جانتے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں جب بائی چانس تانوں کو مل ہی جائے تے تسی دسنا نہیں. اچھا, کبھی کبھی مجھے بھی لوگ پوچھ لیتے ہیں تو میں کہتا ہوں جب مل پیا تو میں تو دس دیاں گا. کہتے نہیں دسنا کوئی نہیں. میں کہ دیکھو میں بڑا پیٹ دا بہت کچا, میرے پیٹ میں ہو جاتی ہے بہت گڑبڑ. کئی دفعہ آپ پوچھتے ہیں نا کہ گڑبڑ کیا ہے, آپ پیٹ پہ بار بار ہاتھ رکھ رہے ہیں, تو پھر میں بتاتا ہوں کہ میرے پیٹ میں تو بات رہتی کوئی نہیں. مجھ سے تو سارے لوگ دکھی ہیں اس بارے میں, رشتے دار دکھی ہیں, فیملی والے دکھی ہیں. کہتے کوئی گل ہو یہ تسی اسٹیج تے کر دیں جا کے. میں کہ تو مجھے آسان لگتا ہے نا ایویں اٹھائے پھروں اس بات کو اپنے ذہن میں اٹھائے رکھوں, تو مجھے آسان لگتا ہے کہ وہ بات کر لوں. وہ انہوں نے سمجھاواں گے لیکن ہم چھپائیں کیوں؟ دیکھیں میں نے اسٹیج پہ کئی دفعہ کہا ہے کہ ہمارے خاندان میں ننہال سائڈ پہ خاص طور پر نشے کی بیماری, بائی پولر ڈس آرڈر, ڈائبٹیز کی بیماری, دل کی بیماری یہ بہت ہے. اور شروع میں یہ بات کہتا تھا تو کئی میرے رشتہ دار مجھ سے گلہ بھی کرتے تھے کہ تسی کیوں کہتے ہو. میں نے کہا میں نے کون سا کسی کا نام لیا ہے, میں صرف یہ بتایا کہ جب میں گرو اپ کر رہا تھا تو میں سن رہا تھا کہ ہمارے خاندان میں لوگ بہت نشہ کرتے ہیں, اور بری خبریں آتی تھی کہ کوئی نشہ کرتے ہوئے مر گیا, کوئی اپنے ہاتھوں مر گیا, کوئی بھائی کے ہاتھوں مر گیا, کوئی کزن کے ہاتھوں, اور کوئی اجنبیوں کے ہاتھوں. اور بائی پولر ڈس آرڈر اس طرح کے امراض کی مجھے سمجھ ہی اپنے خاندان سے لگی.
لیکن جب ہم اپنے خاندان کے بارے میں یوں سوچتے ہیں کہ ہمارے بڑوں کو یا ہمارے خاندان میں کس قسم کے مسائل پائے جاتے ہیں، تو آپ اپنے آپ کو ان مسائل سے بچا بھی سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ پتہ ہو کہ آپ کے ایلڈرز میں، آپ کے بڑوں میں کس قسم کے مسائل تھے جس میں وہ جا پھنسے تھے آخر کار، تو آپ اپنی نو عمری میں یہ بات اگر جان لیں تو آپ ڈائبٹیز سے بچ سکتے ہیں، آپ ہارٹ ڈیزیز سے بچ سکتے ہیں، آپ بائیپولر ڈس آرڈر سے بچ سکتے ہیں، نشے سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کا پاس پیپر آؤٹ ہے۔ آپ کے پاس پتہ ہے کہ آپ کا جو پیپر ہے اس میں یہ سوال آنے اور ان سوالوں کے جواب آپ نے اچھی طرح جان لینے ہیں۔ اور جینز سے کوئی پرابلم نہیں ہوتا، پرابلم انوائرمنٹ سے ہوتا ہے۔ یاد رکھیے کہ جینز کی وجہ سے بیماریاں فلرش نہیں کرتی، جینز کے اندر صرف نقشہ ہوتا ہے بیماریوں کا۔ بیماریاں فلرش کرتی ہیں جب یہ بیج یا جینز ایسے حالات میں چلا جاتا ہے جہاں وہ نشو و نما پا لیتا ہے۔ اس لیے اپنے بڑوں کو اس نئی نظر سے دیکھنا شروع کریں کہ ان کے اندر کیا کیا مسائل ہیں۔ ماں باپ کی طرف، دونوں کی طرف دیکھ لیں، چچا تایا، ماموں، پھپھو، خالہ اور دیگر رشتہ داروں پہ دیکھیں کہ ہمارے خاندان میں اکثر ہوتا کیا ہے، اور جو کچھ اکثر ہوتا ہے اس میں سے کچھ اچھا ہوتا ہے اور کچھ اچھا نہیں ہوتا۔ جو اچھا ہوتا ہے اس کو گلے سے لگائے رکھیں اور جو اچھا نہیں ہوتا اس کو ہٹا دیں۔ لوگ صحیح ہسٹری نہیں بتاتے، اور ہمیں واضح طور پر پتہ ہوتا ہے کہ جو مریض ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے اس کی فیملی ہسٹری ہوگی، کیونکہ اگر کوئی شیزوفرینیا ہے یا بائیپولر ڈس آرڈر ہے۔ ابھی مجھے کل اچانک پتہ چلا کہ ایک پیشنٹ جو کہ میرے زیر علاج ہے لانگ ڈسٹنس اور بائیپولر ڈس آرڈر کا مریض ہے، مجھے پتہ چلا کہ اس کا بھائی 20 سال سے بائیپولر ڈس آرڈر کا مریض تھا اور ہے، اور وہ آج کل کرائسس میں ہے اس کا بھائی، اور اس نے مجھے نہیں اس کے بارے میں بتایا ہوا تھا۔ اور میرے لیے یہ انفارمیشن بہت مس لیڈنگ ہو سکتی ہے کہ اس کا کوئی رشتہ دار بائیپولر ڈس آرڈر میں نہیں ہے، بہت مس لیڈنگ ہو سکتی ہے۔ آپ سمجھ لیں کہ ہمیں اس چیز سے، اس پرائر انفارمیشن سے، ایڈوانس انفارمیشن سے بہت فائدہ ہو سکتا ہے۔ 2009 میں WHO نے یہ پیغام سپریڈ کرنا شروع کیا کہ جس طرح آپ اپنی فزیکل ویل بینگ کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں، کبھی کبھی اپنے ذہنی ویل بینگ کے بارے میں بھی تردد کر لیا کریں، اس کے بارے میں بھی سوچ لیا کریں۔ جس طرح آپ فزیکل معائنہ کرواتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کولیسٹرول زیادہ تو نہیں، بلڈ پریشر ٹھیک ہے کہ نہیں، شوگر کا کیا حال ہے، اور سارے معائنے آپ کرواتے ہیں، تو اسی طریقے سے مینٹل ہیلتھ کا بھی کوئی دھیان کر لیا کریں۔ تو میں نے جب یہ بات سنی تو میں نے غور کیا، میں نے کہا کہ یہ مجھے ہی کہہ رہے ہیں۔ میں نے یہ نہیں سوچا کہ میں تو ڈاکٹر ہوں، یہ اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں، اور میں نے کہنا شروع کر دیا کہ میرا خیال ہے کہ مجھے اپنی مینٹل ہیلتھ کی فکر اور تردد کرنا پڑے گا اور اس بارے میں کچھ سوچ بچار کرنی پڑے گی۔ تو مجھے اکثر لوگوں نے کہا تو کیا ہوا کیا ہوا؟ میں کہا نہ ہویا کچھ نہیں، اور ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس وقت بھی مجھے یقین تھا کہ یہ میں ایویں فیشن کے طور پر یہ بات کہہ رہا ہوں، ہے ویسے میں نے کچھ نہیں۔ یہ ایسا فیل ہوتا ہے، مینٹل ہیلتھ ایسی چیز ہے کہ یہ فزیکل ہیلتھ کی طرح اتنی آبویس نہیں ہے، جیسے ایک وامٹنگ آبویس ہوتی ہے۔ پھر جب آپ اس پہ غور کرنا شروع کرتے ہیں، اور پھر میں نیو یارک کے ایک ڈاکٹر کے پاس گیا اور ان کے پاس میں جا کے تو بات چیت کی اور کہا کہ آپ مجھے دیکھیے کہ کیا کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے، اور انہوں نے ہسٹری لی، بہت ساری باتیں کی، انہوں نے ایکس رے کیے، MRI کیا، سارا کچھ کر کے کہتے ہیں کہ نہیں ابھی خیریت ہے، اور آپ جس طرح اپنی میڈیکل لک آفٹر کرتے ہیں اسی طرح اپنی ذہنی لک آفٹر بھی کیا کریں، جاری رکھیں۔ اور خود وہ بھی انہوں نے سنایا کہ میری بھی یہی کہانی تھی، میں نے بھی اپنے آپ کو، میں ڈاکٹر ڈینیل ایمن کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ خود مجھے بھی یہی خیال تھا، تو میں نے اپنے بارے میں دیکھنا شروع کیا، اور پھر مجھے انہوں نے اپنا برین سکین دکھایا، ذاتی برین سکین دکھایا جو 1982 کا تھا، اور اس کے بعد مجھے برین سکین دکھایا جو کہ 2009 کا تھا۔ اس دوران انہوں نے اتنے بہت سارے سال
اپنے دماغ پہ کام کیا اور واضح طور پر ان کا جو برین سکین تھا وہ تازے والا وہ بہت بہتر تھا. میں آپ کو بتاؤں کہ انفارچونیٹ پاکستان میں ہم ایٹم بم بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ہم ایم آر آئی نہیں کر سکتے. یہ کوئی ہونا چاہیے. ویسے اب ہم بندوبست کرنے لگے ہیں, کسی لیب والوں کو کہنے لگے ہیں, جیسے کہ لاہور میں بہت بڑی بڑی لیبز ہیں, تو کسی سے ریکویسٹ کرنے لگے ہیں کہ آپ یہ بندوبست رکھیں تاکہ ہر پیشنٹ کا برین سکین ہو, تاکہ ہم جھانک کے اندر دیکھ سکیں دماغ میں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. ہم وہاں خود اپنی آنکھوں سے جھانک کے دیکھ سکیں, اندازے لگاتے رہنے کی بجائے ہم جھانک کے اس کے اندر دیکھ سکیں, اور اس سے بہت زیادہ بہتری ہو سکتی ہے, علاج میں وقت کی بچت ہو سکتی ہے, بہت پر یقین طریقے سے آپ علاج کو آگے بڑھا سکتے ہیں خالی اندازہ لگانے کی نسبت. لیکن اندازہ لگانا کلینکلی جو اندازہ لگانا ہے وہ بھی کافی کارآمد رہتا ہے. دیکھیے, واک کی ضرورت رہے گی, ٹاک کی ضرورت رہے گی, سلیپ کی ضرورت رہے گی, کائنڈنیس کی ضرورت رہے گی, ریلیشن شپ کی ضرورت رہے گی. میں آپ کو بتاؤں کہ ہم سب اس غلط فہمی میں سے گزرتے ہیں کہ ہمیں رشتوں کی ضرورت نہیں ہے, اگر ہمیں دولت مل جائے تو کافی ہے. اگر ہمیں رشتوں کی ضرورت نہیں ہے, اگر ہمیں ڈگری مل جائے پی ایچ ڈی کی بہت ہے. ہمیں رشتوں کی بالکل ضرورت نہیں ہے, اگر ہم چیف منسٹر بن جائیں تو بہت اچھا ہے. اگر ہماری شہرت ہو جائے, اگر ہمارے ڈولے شولے اچھے ہو جائیں, ہمیں رشتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. زیادہ تر ہم میں سے ہر کوئی اس وہم میں سے گزرتا ہے کہ سارے کام ہو جائیں رشتوں کی خیر ہے. لیکن جب لوگ اس سارے کاموں میں سے گزر جاتے ہیں, وہ دولت, عزت, شہرت اور ہر چیز کما لیتے ہیں, اور وہ طاقت اور اقتدار بھی حاصل کر لیتے ہیں, تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ اصل چیز جس کی قدر و قیمت سب سے زیادہ ہے وہ رشتہ ہے. اور یہ باقاعدہ ہارورڈ کی ایک 85 سالہ اسٹڈی میں ثابت ہوا ہے, جو کہ 100 سال تک چلے گی. ہارورڈ میڈیکل سکول کی ایک اسٹڈی جو کہ 1938 میں شروع ہوئی تھی, اور اس کے جو ابھی سربراہ ہیں ڈاکٹر والڈنگر, رابرٹ والڈنگر, وہ بتاتے ہیں کہ پچھلے 15 سال میں انہوں نے ہزاروں لوگوں کے معاملات کی چھان بین کی ہے جو شروع سے اسٹڈی میں چلتے آ رہے ہیں. سنگل موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ ان کا کوئی ریلائبل رشتہ ہے کہ نہیں. ریلائبل رشتہ وہ ہوتا ہے جو کبھی نہیں کہتا کہ میں تمہیں چھوڑ کے چلا جاؤں گا. ریلائبل رشتہ کبھی نہیں کہتا کہ اگر تم نے یہ کیا تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا, یا اگر میں نے وہ کیا تو تمہیں چھوڑ دوں گا, اگر تم یوں کرو گے تو میں رستہ جدا کر لوں گا, اور اگر تم یوں کرو گے تو میں رستہ جدا کر لوں گا. ریلائبل رشتہ وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ میں تم سے صبح شام چک چک کروں گا لیکن میں تمہیں چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. تو یہ ہوتا ہے ریلائبل رشتہ. تو رشتہ ریلائبل اگر موجود ہے تو وہ دولت سے بڑھ کے ہے, وہ عزت سے بڑھ کے ہے, وہ شہرت سے بڑھ کے ہے, وہ اقتدار سے اور طاقت سے بڑھ کے ہے. تو رشتے کے بارے میں یہ باقاعدہ سائنٹیفک اسٹڈی ہے. اور ایک اور یونیورسٹی ہے, ییل یونیورسٹی, جنہوں نے بندوبست کیا ہے کہ اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو فری آن لائن کورس کرانے والے ہیں. فری آن لائن کورس جو کہ چند ہفتے تک جاری رہے گا, اور آپ خوش رہنا سیکھیں گے ان کے ہاتھوں. اور انہوں نے 110 سال کی اسٹڈی کے بعد وہ کورس تخلیق کیا ہے. ییل یونیورسٹی دنیا کی ایک بہت نامی گرامی یونیورسٹی ہے, اور وہ فری کروائیں گے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی سرٹیفکیٹ چاہیے تو پھر $49 بھجوا دیجیے. ولنگ ویز میں اگر آپ پچھلے چند سال کے اندر جو ریکارڈ ہے وہ اگر دیکھیں آپ, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا میں ہر وہ بات جو آپ کی خوشیوں کو بڑھا سکتی ہے وہ آپ سے بار بار کی جاتی ہے. اور ہم نے اپنے سامنے جیتی جاگتی مثالیں دیکھی ہیں. لوگ بدل رہے ہیں, لوگ بدل چکے ہیں, لوگ آگے بڑھ رہے ہیں, لوگ ابھی بھی پریشان ہیں, لوگ ابھی بھی چیلنجز سے بھرے ہوئے ہیں, لیکن لوگوں کو ایٹ دی اینڈ آف دی ٹنل روشنی نظر آتی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ریلائبل رشتہ
ایک ایسا ریلائبل رشتہ جس میں آپ کو کبھی خیال بھی نہ آئے کہ کوئی آپ کو چھوڑ جائے گا، کیونکہ انسان کا سب سے بڑا خوف یہی ہوتا ہے کہ وہ اسے چھوڑ دے گا کوئی، کیونکہ انسانوں کو چھوڑ بھی جاتے ہیں. ماں باپ ہمیشہ زیادہ تر اولاد کو چھوڑ جاتے ہیں کیونکہ وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں. اور بھی بہت ایسے واقعات انسانوں کے ساتھ ہوتے ہیں کہ ان کو کسی ایسے بندے نے چھوڑ دیا جس پہ وہ بہت ڈپینڈ کرتے تھے، جیسے باپ یا جیسے ماں. جی ہاں، اب آپ وہ پوچھ لیجئے جو بات آپ نے پوچھی. دوائی بلنگ ویز کی کوئی دوائیاں نہیں ہیں. بلنگ ویز ایک فارماسیوٹیکل کمپنی نہیں ہے. ہاں، وہ بلنگ ویز صرف وہ دوائیاں دیتا ہے جو ایف ڈی اے اپرووڈ ہوتی ہیں. سائیڈ ایفیکٹس برداشت کرنے پڑتے ہیں، کیونکہ جب آپ کسی بڑے فائدے کے لیے چل رہے ہوتے ہیں تو چھوٹا فائدہ آپ قربان کر دیتے ہیں. جیسے کہ اگر آپ گاڑی استعمال کرتے ہیں تو ایک بڑا فائدہ کہ آپ سفر کرتے ہیں، لیکن سڑک پہ دھواں وغیرہ ہوتا ہے اور اس دھوئیں کو آپ برداشت کر لیتے ہیں. دیکھیں، اگر کوئی بندہ بائی پولر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اچیور ہے، لیکن اگر کوئی بندہ اپنا خیال نہیں رکھتا اور اس کا موڈ خراب رہنے لگتا ہے تو وہ بائی پولر ڈس آرڈر ہے. مجھے بتائیے کہ موڈ خراب اگر وہ رکھے گا اپنی کوتاہیوں سے، وہ واک نہیں کرے گا، ایکسرسائز نہیں کرے گا، سوئے گا نہیں ٹھیک وقت پہ، اور ہر ایک سے لڑائیاں جھگڑے ڈالی رکھے گا، تو مجھے بتائیے کہ اس کا موڈ تو خراب ہوگا، اور اس کو ہم بائی پولر ڈس آرڈر کہتے ہیں. اور اگر واپس ان آرڈر آنا چاہیں تو پھر لائف سٹائل بدلنا پڑے گا. اور لائف سٹائل بدلنے کے لیے میری بات ہو رہی تھی ایک ڈاکٹر صاحب سے امریکہ میں کل، اور کچھ باتیں ہو رہی تھی میریٹل کاؤنسلنگ کے حوالے سے. میں ان سے کچھ مشورے کر رہا تھا، اور وہ بہت ہی بڑے ڈاکٹر ہیں میریٹل کاؤنسلنگ کے. ان سے میں مشورے کر رہا تھا کچھ، اور میں ان سے جو بات کر رہا تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اچھا، آپ میاں بیوی کو اچھی زندگی گزارنے کے لیے کیا کیا مشورے دیتے ہیں. تو جو انہوں نے بتایا وہ مجھے پہلے ان کے بارے میں پتا تھا کہ وہ یہ کہتے ہیں. تو میں نے کہا کہ پھر جو آپ کاؤنسلنگ کرتے ہیں تو اس میں آپ لوگوں کو یہی مشورے دیتے ہیں؟ تو کہنے لگے ہاں. تو میں نے کہا پھر جب آپ لوگوں کو یہی مشورے دیتے ہیں تو لوگ ان مشوروں پہ عمل کرتے ہیں؟ کہتا کوئی نہیں. اب آپ کو سمجھ آئی بات کہ جو بات ہم مشورے کے طور پر کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہم ڈاکٹر سے مشورہ کرنے جا رہے ہیں، اس میں سب سے بڑی خرابی ہے. مجھے بتائیے کہ یہ بات صحیح ہے کہ آپ ڈاکٹر سے مشورہ کرنے جاتے ہیں؟ مشورہ کرنے تو نہیں جاتے نا. لیکن اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر سے مشورہ کرنے جا رہے ہیں تو پھر یہ ہے کہ مشورہ تو پھر مشورہ دو طرفہ چیز ہے، پھر وہ تو کوئی خاص بات نہیں ہے. مشورہ تو کندھا نال بھی کر لیتا ہے. تو ڈاکٹر سے مشورہ کرنے نہیں جاتے، آپ ڈاکٹر سے پلان لینے جاتے ہیں، آپ ایڈوائس لینے جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں بتائیے کیا حکم ہے میرے آقا. یہی تو بتا رہے ہیں، پرانی باتیں ہیں نا، پرانی باتیں ہیں نا ساری. بہت ساری پرانی باتیں اب غلط ثابت ہو رہی ہیں. لیکن میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ پوری طرح سے ارادہ کر بیٹھے ہیں کہ آپ اپنے فیملی ممبر سے بہت پیار سے بات کیا کریں گے، تو کیا اس کا مطلب ہے کہ آپ واقعی کریں گے آج شام؟ نہیں نہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ صرف 4% لوگ جو پوری طرح ارادہ کریں گے کہ آج شام وہ اپنی فیملی کے ساتھ بہت ہی با اخلاق اور اچھے طریقے سے بات کریں گے، تو صرف 4% ہیں جو آج شام جا کے اچھے طریقے سے بات کریں گے. 16% ہیں جو تھوڑی اچھے طریقے سے تھوڑی برے طریقے سے بات کریں گے. 80% جو ہیں اپنے ارادے کو قطعی فراموش کر کے ماضی کے طریقوں پہ اپنے گھر والوں سے بات کریں گے، کیونکہ جب وہ بات کرنے کے لیے جائیں گے تو ان کے دماغ کا وہ حصہ متحرک ہو جائے گا جو مرکز جذبات ہے، جو مرکز جذبات ہے، جس کو ہم امیگڈلا کہتے ہیں.
اور وہ حصہ جو لاجک، منطق اور دلیل سے تعلق رکھتا ہے وہ حصہ وہاں لوڈ شیڈنگ ہو جائے گی، وہاں خون جانا ہی کم ہو جائے گا. اور یہ وہ حصہ ہے جسے مرکز تجلیات کہتے ہیں ہم، یعنی دماغ کا وہ حصہ جو سوچ بچار کرتا ہے. مرکز تجلیات وہاں لوڈ شیڈنگ، اور جو مرکز جذبات ہے وہاں خوب خون بہہ رہا ہے. اور جب بھی ہم ارادہ کرتے ہیں کہ کوئی اچھا کام کریں جو کہ پہلے ہم نہیں کرتے تھے، اس سے الٹ کرتے تھے، جیسے کوئی ڈائبیٹک ہے تو پہلے گاجر کا حلوہ کھاتا تھا، اب ڈاکٹر نے کہا کہ نہیں تم نے نہیں کھانا، اور وہ کہتا ہے کہ اب میں نہیں کھاؤں گا. اور جب وہ گھر جا رہا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے لو جی ڈاکٹر صاحب نے حکم فرماتا ہے ہوں بالکل گاجر کا حلوہ نہیں کھانا. پر گھر جاتے ہیں تو گاجر کا حلوہ ان کی بیگم صاحبہ کہتی ہے اپنے ہاتھ سے بنایا. تو اس وقت پھر وہ کہے گا اچھا باقی پروگرام پھر رکھیں گے، آج تک کھا لو. تو یہ جو چیز ہے جس میں ہمارا جذباتی حصہ کہتا ہے کھالا کچھ نہیں ہوتا، ڈاکٹراں دی گل نہیں منی دی. تو پھر ایک دماغ کا حصہ ہے یا ماتھے کے پیچھے جو سوچ بچار، عقل، فہم رکھتا ہے، جو دانشور ہے، اس کو ہم کہتے ہیں مرکز تجلیات، یعنی میریکلز جہاں ہوتی ہیں. جی سر کتنے پرسنٹیج ہے کہ جو کیور ہو جاتے ہیں ٹریٹمنٹ سے اور کتنے پرسنٹیج ریلیپس؟ میں ابھی اسی طرف آؤں گا. پہلی بات یہ کہ 4% ہیں جن کو کسی قسم کے علاج کی ضرورت نہیں ہوتی. سوسائٹی میں پاپولیشن میں 4% لوگ ہوتے ہیں جو بھی ارادہ کر لیتے ہیں اس پہ پورا کر لیتے ہیں اور عمل کرنے میں ان کو دشواری نہیں ہوتی. اور 16% وہ ہوتے ہیں جن کو تھوڑا بہت مدد دے دیں تو وہ بھی کر لیتے ہیں. 80% ہوتے ہیں جن کے جو علتیں ہیں یا جن کی جو ایڈکشنز ہیں وہ بار بار اس میں گرتے ہیں. اب آپ نے کہا کہ کتنے فیصد ہے جو ٹھیک ہو جاتے ہیں، تو ہم نے کہا کہ علاج کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب تک مریض ٹھیک نہ ہو جائے، علاج کا اور کوئی مطلب نہیں ہے. تو جب علاج ہوتا ہے تو پیشنٹ بیچ میں علاج کے دوران ہم دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہونے شروع ہو جاتے ہیں، خراب نہیں ہوتے. وہ لگتا ہے کہ جو بار بار آ رہے ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں، لیکن کل ہی میں کسی پیشنٹ سے بات کر رہا تھا، میں کہا یار تم آ تو گئے ہو پھر 10 دن کے لیے، پر اب تمہیں میری ایڈوائس کی ضرورت نہیں ہے. کہتا ہے کیوں؟ میں کہا یار یو نو ایوری تھنگ، ناؤ یو کین ڈو اٹ. انہوں نے کہا آپ ٹھیک کہتے ہیں، میں آپ ہی خباست کر رہے ہیں، ویسے میں نے پتا ہے میں کر سکتا ہوں. ہے نا ہی گل ہوئی نا. دیکھیں پرسنٹیج اس چیز کی ہوتی ہے، یہ جو ایسی بات ہے کہ جیسے فرض کریں 4 گھوڑے ریس میں دوڑ رہے ہیں، ایک جیت گیا ہے، ایک دوسرے نمبر پہ آیا ہے، ایک تیسرے نمبر پہ آیا ہے، چوتھے نمبر والا کسی نمبر پہ نہیں آیا، تو فیلئر کی پرسنٹیج کیا ہوئی؟ 25%. یہ گھوڑوں کی ریس میں ہو سکتا ہے. جب ہسپتال میں مریض جاتے ہیں تو وہ علاج میں جاتے ہیں، اس کی نیت ہوتی ہے کہ میں نے اس وقت تک علاج میں رہنا جب تک میں ٹھیک نہیں ہو جاتا. اور جب وہ یہ سوچ کے علاج میں جاتا ہے کہ جب تک میں ٹھیک نہیں ہوتا میں تب تک علاج میں ہوں. اور جو ہم اکثر کہتے ہیں کہ نشے کی بیماری کا علاج شروع ہوتا ہے، ختم نہیں ہوتا. دیکھیں 1 to 1 از اونلی اے بگننگ. میرے پاس جو بھی پیشنٹ 1 to 1 سیشن میں آتے ہیں میں ان کو کہتا ہوں نیچے جاؤ، وہاں جایا کرو. وہ کہتے ہیں نہیں 1 to 1. مجھے بتائیے 1 to 1 میں بھلا کس کا فائدہ ہے؟ ہاں، لیکن وہ سنتے ہی نہیں. ان کو میں کہتا ہوں دیکھیں جب آپ نیچے سیشن ہال میں جاتے ہیں آپ کی شیم ہیل ہوتی ہے، آپ دروازے میں سے گزر کے اندر جاتے ہیں، آپ پہلے جیسے نہیں رہتے. یہ نیورو پلاسٹیسٹی کا اعلیٰ ترین درجہ ہے کہ آپ پبلک میں بیٹھ کے آپس میں سب کے سامنے بات کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ کریج کا لفظ یاد رکھے، کریج. دیکھیں کریج اصل میں لفظ تھا ایٹیلین زبان کا جو تھا کوریج، کور سی او آر جب کہتے ہیں یہ دل کی طرف اشارہ کرتا ہے، جیسے کارڈیالوجی بن گیا جس سے کورنریز. تو یہ کریج کا مطلب ہے پورے دل کے ساتھ. جب آپ کریج کہتے ہیں پورے دل کے ساتھ. اگر آدھا دل آپ کا دھڑک رہا ہو کہ کوئی دیکھتے نہیں لے گا، اور آدھا دل آپ کا کہہ رہا ہو کہ علاج بھی کرائی لیتے ہیں. بہت سارے لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ علاج کریں، ویسے ہم تویز بھی کرا رہے ہیں. کہتے فکر نہ کرنا ڈاکٹر صاحب پیچھے تویز چل رہا ہے. شکیزو افیکٹو ڈس آرڈر کا مطلب ہے کہ شکیزوفرینیا اور افیکٹو ڈس آرڈر یعنی بائیپولر ڈس آرڈر کے درمیان کی چیز.
جس میں موڈ اور مزاج بھی خراب ہوتا ہے اور خیال بھی بیمار ہو جاتا ہے. خیال بیمار ہونے کا مطلب ہے کہ بندے کو شک پڑنے لگتے ہیں, بندے کو وہم پڑنے لگتے ہیں کہ سب میرے خلاف کوئی گٹھ جوڑ کر رہے ہیں, لوگ میرے خلاف کوئی تانا بانا بن رہے ہیں, اور پھر وہ غصہ کرتا ہے اور موڈ اس کا خراب رہتا ہے بندے کا. حل اس کا ہوتا ہے کہ کچھ کیمیکل امبیلنس ہے اس کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے, اور دوسری بات ہے کہ لائف سٹائل کو چینج کرنا پڑتا ہے. لائف سٹائل کو چینج کرنا مسٹ ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جو بیٹر پارٹ ہے ٹریٹمنٹ کا یا بیٹر ہاف ہے ٹریٹمنٹ کا, وہ لائف سٹائل چینج سے تعلق رکھتا ہے, اور جو دوسرا ہاف ہے 49% وہ دواؤں سے تعلق رکھتا ہے, اور ہم چھوڑ نہیں سکتے اس میں سے کسی چیز کو. دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے, اور جس کو اس کی سمجھ آ جائے وہ اپنی بہتری کے لیے جڑ جاتا ہے لائف سٹائل چینج کے سٹرکچر سے. ایک ڈاکٹر اورنش ہیں, بہت ہی لاجواب میاں بیوی ہیں, بہت اچھا کام کرتے ہیں, اور ہارورڈ میڈیکل اسکول کے 40 سال سے وہاں کے مشہور و معروف ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹر اورنش. انہوں نے ایک ریسرچ کی 37 سال. اس ریسرچ میں انہوں نے ثابت کیا کہ کس طرح انسان جو جیتے جاگتے ہیں ان کے اندر کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. انہوں نے اپنے اس ریسرچ کا نام رکھا انڈو اٹ. انڈو اٹ, انڈو اٹ کا مطلب ہے, ڈو اٹ کا مطلب ہوتا ہے کر لو, انڈو اٹ کا مطلب ہے کہ جو ہو گیا تھا نال انہوں انڈو کر لو. تو انڈو اٹ انہوں نے, اسی تو ویلے نہیں ہے گئے, نہیں تو کام اسی بھی بہت کریے. امریکہ میں بہت کام ہوتے ہیں, آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ وہاں اتنے کام ہوتے ہیں, میں کہتا ہے کون لوگ نے یار, کون لوگ نے. تو ہمیں فرصت نہیں ہے, جب انشاءاللہ فری ہوں گے پاکستان میں بھی لوگ کیا کریں گے کام, مطلب ایسا. کیوں جی, کیا خیال ہے؟ یہاں جگہ جگہ ریسرچ ہوتی ہے جس سے لوگوں کی زندگیاں بدلتی ہیں اور زندگیوں میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں, اور ہم بیٹھ کے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یاد رکھیے کہ بائیپولر ڈس آرڈر جب ہو جاتا ہے پھر لائف سٹائل چینج دوسرے نمبر پہ چلی جاتی ہے, پہلے نمبر پہ آ جاتی ہے فرسٹ ٹریٹ بائیپولر ڈس آرڈر ود میڈیکیشن. آپ سنیے غور سے, آپ کا ہے بائیپولر ڈس آرڈر کا مسئلہ جی, اور آپ کو یہ چیز دل پہ لکھ لینی چاہیے کل 4 بجے تک, کیونکہ میں نے پھر بھیجنا ہے آپ کو. کل 4 بجے تک آپ نے دل پہ لکھ لینی ہے یہ چیز کہ مجھے میڈیسن کے خلاف نہیں بولنا, مجھے ہر وقت اس بندے کو دعائیں دینی ہے جس نے میڈیسن ایجاد کی تھی میرے والی. یعنی جس بندے نے یہ دوائی بنائی تھی جو آپ کھاتے ہیں, اس بندے کو دعا دینی ہے. کئی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے اوپر لمٹس سیٹ کر دیتی ہیں. جب مجھے کیٹریکٹ ہوا ہے تو میں نے ڈاکٹر سے مشورہ کیا, تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کیٹریکٹ کا آپریشن کرانا پڑے گا, جس میں آپ کا جو قدرتی لینز ہے اس کو ہم نکال دیں گے اور ایک شاندار نیا مصنوعی لینز ڈال دیں گے جس سے آپ کو بہت صاف نظر آئے گا, اور آپ کو اندھیرے میں بھی نظر آئے گا, آپ کو ستارے زیادہ نظر آئیں گے, آپ کو ہوا میں وہ دھوپ آ رہی ہوتی ہے, ایک ٹنل سی بنی ہوتی ہے تو اس میں ذرات سے بھی نظر آئیں گے. میں کہے تو بہت اچھی گل ہے. کہتے ہیں لیکن پھر آپ ڈرائیونگ نہیں کر سکیں گے. میں نے کہا اتنا سب کچھ صاف نظر آئے گا تو پھر ڈرائیونگ کیوں نہیں کر سکیں گے؟ انہوں نے کہا کہ ڈرائیونگ کے لیے آپ کو ایجلٹی چاہیے, کہ آپ جیسے میں دیکھوں گا نا تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ نے ایسے دیکھنا ہے, ایسے نہیں دیکھنا, ٹھیک ہے. جب ڈرائیونگ میں آپ کو ایسے بھی دیکھنا ہے, ایسے بھی دیکھنا ہے, لیکن جب آپ لینس ڈالتے ہیں تو آپ ایجلٹی نہیں کر سکتے, آپ کو تھوڑا سا دھیما پن چاہیے, جبکہ ڈرائیونگ میں کبھی آپ کو بہت تیزی دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ڈرائیونگ جو ہے پھر آپ نے چھوڑ دینی ہے. میں نے کہا مجھے تو 5 سال ہو گئے ہیں ویسے ہی چھوڑ دی ہے ڈرائیونگ. کہتے ہیں آپ نے کیوں ڈرائیونگ چھوڑی؟ میں نے کہا تاکہ میں گھنٹہ 1.5 گھنٹہ مجھے روز بچ جاتا ہے ڈرائیور کے ساتھ سفر کرنے سے, میں لکھنا پڑھنا کرتا رہتا ہوں, اور مجھے پارکنگ کا پرابلم نہیں. میرے خیال کے مطابق تو آپ نے فیصلہ کرنا ہے عقل سے, بس یہ آپ ہی نے کرنا فیصلہ
کہ آپ کو ذہنی صحت اور سکون چاہیے یا آپ کو کوئی ڈگری چاہیے. یہ صبر سے آپ نے صبر کے گھونٹ پی کے، لیکن جب آپ ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے اور لائف سٹائل چینج کر سکیں گے، آپ پھر پڑھ سکیں گے. یہ پڑھنا 6 مہینے بعد ممکن ہوگا، یہ ہو جائے گا پڑھنا، لیکن میں ڈرائیونگ نہیں کر سکوں گا. اور میں خوش دلی سے یہ بات میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں اگر ڈرائیونگ نہیں کرتا تو مجھے یہ آپریشن کرانے سے اتنا فائدہ ہوا ہے کہ میں پڑھ سکتا ہوں پہلے سے زیادہ، میں لکھ سکتا ہوں پہلے سے زیادہ. ورنہ بیچ میں 4-5 سال جب کیٹریکٹ تھا اور میں پڑھتا تھا تو آنکھوں پہ پریشر آتا تھا. تو میں ہمیشہ دعائیں دیتا ہوں ان ڈاکٹرز کو جنہوں نے میرا علاج کیا، اور میں دعائیں دیتا ہوں اس بندے کو کہ جس نے وہ لینس بنایا. تو آپ کو دل بڑا کرنا پڑے گا سمجھداری سے. یہاں جی نہیں، دوائی تو شاید اس کے بعد بھی لینی پڑے تھوڑی سی، لیکن آپ امتحان وغیرہ سارے دے سکیں گے. لیکن کل جن حالات میں آپ آئے تھے، آپ کو نہیں اندازہ کہ آپ کے ابا کتنی تکلیف میں تھے اور میں بہت تکلیف میں تھا، آپ بھی تھے. تو جب سب تکلیف میں تھے اور آج آپ کتنے بہتر ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا آپ کو سمجھنی پڑے گی. خوش رہا کریں اور اپنی زندگی بنائیں، بہترین زندگی بنائیں. آپ زندگی بنانے کے لیے بالکل ریڈی ہیں. تھینک یو.